اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حاجی محمد یعقوب علم کی بہار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ حسب سابق مفتی جاوید اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے جن کا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو آئیے پہلا سوال ان سے کرتے ہیں کہ لبرل قسم کے مرد اور عورتیں کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تو عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے ضمن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دین جو ہے کسی مولوی نے نہیں بنایا، کسی شیخ الحدیث نے نہیں بنایا، کسی عالم دین نے اس کو نہیں بنایا، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل فرمایا ہے جس رب کریم نے اس سارے جہان کو پیدا کیا ہے، جس رب کریم نے ان عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے جو یہ باتیں کرنے والی ہیں یا باتیں کرنے والے مرد ہیں، جو بھی ہیں اللہ خالق کریم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو، اگلے زمانہ جاہلیت کی سی بے پردگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم کسی مولوی نے نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا خاوند کہہ دے کہ تم پردہ کرو تو کیا اسے بھی یہ مولوی والا تانا اسے بھی دو گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال کے احکام کے آگے اپنے جو ہے سر وہ خم کر لینا چاہیے، جھکا لینا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آخرت میں جب انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عورت شوقیہ طور پر تو ملازمت بالکل نہیں کر سکتی، جیسے آج کل رواج بنا ہوا ہے کہ اور مرد حضرات جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ جناب وہ ہے ملازمت کرتی ہیں۔ یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا خاوند موجود نہیں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، کوئی اس کو مال دولت وغیرہ نہیں دے رہا، تو پھر ایسی صورت میں وہ ملازمت کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 میں سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 248 میں جو ہے یہ شرائط ذکر فرماتے ہیں۔ وہ شرائط آپ سن لیں۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، ایک شرط بھی نہ پائی جائے، تو پھر عورت کے لیے ملازمت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور فی زمانہ اگر دیکھیں تو ان شرائط پر تو عمل ہو بھی نہیں سکتا، تو پھر اس نظریے سے عورت ملازمت نہیں کر سکتی۔ اب وہ جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف کے اندر جو 5 شرائط ذکر کی ہیں وہ سماعت کر لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہلی شرط یہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیات ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو حرام۔
یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس کے ضمن میں لکھا ہے۔ تو جتنی بھی عورتیں آج کل ملازمت کرتی ہیں تو ان شرطوں پر بالکل بھی عمل نہیں ہوتا، اور ان شرطوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی ملازمت کر لے، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور ایسی عورت کو چاہیے کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کا مہینہ بھر اس کے ساتھ تعاون کر دیا کریں، اگر نہیں تو پھر حکومت سے وہ جو ہے عرضی کرے کہ حکومت اس کی مدد کر دیا کرے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے کہ مسلمان کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ بلند مقام پر جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں یہ مکروہ ہے اور سنت نصارہ ہے، یہ عیسائیوں کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الجفاء ان یبول الرجل قائما، کہ بے ادبی اور بد تہذیبی ہے اس بندے کے لیے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بد تہذیبی ہے، بے ادبی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمارا یہ طریقہ سنت کے مطابق جو ہے وہ بیٹھ کر ہے، اور یہ سنت نصارہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان سے جو ہے ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ مسئلہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی افریقہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ جائے گا۔ لیکن میں یہ بات اتنی کہہ دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھواتے ہیں، تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو مسئلہ بھی ذکر کیا جائے وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر سے ہی ذکر کیا جائے۔ ہمارے جتنے کلپ بھی ہیں وہ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی نے توفیق دی ہے، تو زیادہ تر ہم نے مسئلے فتاوی رضویہ شریف سے ہی بیان کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آخری سوال ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور اس کے بچے بھی ہیں، اس عمر میں اس عورت سے ناجائز حرکت ہو گئی، جبکہ خاوند نے عورت کو ناجائز حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ شوہر کے رشتہ داروں کو پورا شک ہے کہ یہ بات حقیقت اور سچ ہے۔ ان حالات میں خاوند اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ حکم ارشاد فرمائیں۔ اس جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، اس مسئلے میں جو عورت سے جو ہے ایسا بد فعل سرزد ہو گیا ہے تو اس سے ہرگز خاوند کو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو جو ہے وہ طلاق دے دے۔ یہ تو صرف جو ہے گمان ہے، یہ شک ہے، اور شک ہے اگر خاوند اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لے تو پھر بھی اس پر لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب وہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ در مختار کے اندر یہ جزی موجود ہے، ولا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرۃ، کہ فاجرہ کو طلاق دینا خاوند پر ضروری نہیں ہے فاجرہ کو طلاق دینے کے لیے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر جو ہے 34 میں اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ خالق کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اور ان کو تادیباً مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ اللہ خالق کریم نے فاجرہ عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہیں بند کرو، ان کو مارو، پھر جب فرما برداری کرنے لگ جائیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، پھر اس کے بعد انہیں
मारना नहीं है, ये जिक्र है, लेकिन तलाक देना उस पर फिर भी ज़रूरी नहीं है। अल्लाह खालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, अपने मलूज़ात के साथ सवालात के जवाब इनात फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको किसी मसले में कोई वज़ाहत दरकार हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और आपसे इल्तमास है कि हमारे इस प्रोग्राम को इल्म की रोशनी इकबाल को लाइक किया करें और इसको सब्सक्राइब किया करें, और इसको घंटी वाले बटन को भी प्रेस किया करें, ताकि आइंदा हमारे हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मुहैया हो सके। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।